بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید سعادت اللہ حسینی کے مضمون روایت پسندی جدیدیت اور مولانا مودودی کے مسلک کے اعتدال کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور اس کے بارے میں چند تمہیدی باتیں پچھلی بار عرض کی تھیں۔ تو بنیادی طور پہ جو چیز ہم نے عرض کی تھی وہ یہ تھی کہ مولانا مودودی کا جو بنیادی کنٹریبیوشن، بنیادی کارنامہ تھا اس بات کا احساس کہ ریاست جو ہے، موجودہ ریاست جو ہے، موجودہ دور میں ریاست کی نوعیت بالکل بدل گئی ہے، اور ریاست ایک مرکزی حیثیت اس کو حاصل ہو گئی ہے تہذیبی سطح پر، ان معنوں میں کہ ریاست بالکل اس نے وہی اس کی حیثیت وہی ہو گئی ہے جو دین کی ہوتی ہے، اور اسلام بطور دین کے ان معنوں میں اس ریاست سے جو ہے ٹکراؤ پہ ہے، اپنی فطرت کے لحاظ سے، کیونکہ اگر ریاست کا غلبہ ہوگا تو اسلام کا پورا غلبہ نہیں ہوگا، اسلام کا غلبہ ہوگا تو ریاست کا ان معنوں میں غلبہ نہیں ہوگا۔ تو اسلام کے غلبے کے لیے موجودہ دور میں یہ ضروری ہے کہ ریاست پر جو ہے، وہ ریاست جو ہے اسلامی ریاست، یعنی، اور کیونکہ اس کے بغیر جو ہے انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی اسلام بطور تہذیب کے جو ہے ایک وائبل، ایک نمو پذیر اور ایک زندہ نظام حیات کی حیثیت سے جو ہے قائم نہیں رہ سکتا۔ اور اس سلسلے میں جو آپ نے اسلام کے نظام حیات ہونے اور تمام حیات کو محیط ہونے کا جو تصور جو اجماع سے ثابت ہے، اس کو اسی تناظر میں جو ہے تفصیل سے عصری زبان میں بیان کیا۔ اور پھر عملی سطح پہ اس کے لیے ایک جماعت بنائی، اور جماعت کا مقصد یہی تھا کہ اسلام جو ہے اس کو ریاستی سطح پہ اور تہذیبی سطح پہ غالب کیا جائے، اور یہ بھی ایک اجتہاد تھا کیونکہ جماعت کی جو نوعیت تھی وہ تاریخ اسلامی سے نہیں نکلتی، اور اس کی حیثیت جو تھی وہ ایک اجتہاد کی تھی، اور اس کی حیثیت ایک ضرورت کے ماتحت تھی، اور وہ ضرورت تھی کہ ریاست جو ہے اس کو ایک مرکزیت اہمیت حاصل ہو گئی ہے، اور ریاست جو ہے قوت کے ارتکاز کا نام ہے اور تنظیم کے ارتکاز کا نام ہے، تو اس کا مقابلہ آپ قوت کے ارتکاز اور تنظیم کے ارتکاز کے بغیر نہیں کر سکتے، اور اس لیے جو ہمارے قدیم طریقے تھے ان میں اتنی جان نہیں تھی، اس کے لیے جماعت کی ضرورت تھی۔ تو یہ تو مطلب سارے مثبت کام ہے اس میں۔ اب جو اس میں منفی پہلی اس میں یہی رہی کہ جو مولانا مودودی نے اس کی تشریح کی وہ ایسی تشریح کی کہ اس سے کہیں یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ ریاست اور انقلاب جو ہے ایک دائمی ضرورت ہے، ایک حد تو ہے، لیکن موجودہ معنوں میں یہ دائمی ضرورت نہیں ہے بلکہ حالات کا تقاضا ہے۔ تو اس بات کا پر کما حق زور نہیں دیا گیا اور واضح نہیں کیا گیا کہ یہ عصر حاضر کے تقاضے کے طور پہ یہ جو ہے جو ہم ریاست کو ایک مرکزیت دے رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں علماء کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ مولانا جو ہے دین کی ترتیبات اور دین کے جو
ترتیبات اور دین کے جو مقاصد ہیں ان کو کوئی تبدیل کر رہا ہے، تو ایسا کوئی بات نہیں. اور ریاست کا اور انقلاب کا مقصد یہی تھا کہ دین کے مقاصد جو ہیں اس بدلتی صورت حال میں قائم اور دائم رہ سکیں. اور اس سلسلے میں جو ہے پھر وہ جو ہے اس کی عملی جو صورت تھی کہ علوم اسلامیہ کے تناظر میں اس بات کو آپ نے واضح نہیں کیا. اور یہ حقیقت کے مولانا مودودی کو کا وہ علماء کے درمیان وہ علمی مقام نہیں تھا علوم اسلامیہ میں جو مثلاً یعنی مولانا محمود الحسن دیوبندی کا تھا، یا مولانا احمد رضا خان کا تھا ہمارے ہاں، یا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا تھا، یا مولانا عبدالرشید گنگوہی کا تھا، یا مولانا انور اللہ کشمیری کا تھا، یا شیعوں کے ہاں جیسے مطلب امام خمینی کا جو مقام تھا. تو اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ علماء جو ہے اس چیز کو کم حق نہ سمجھ سکے، اور وہ کیونکہ ان کی زبان میں نہیں بیان کیا گیا جس زبان کو وہ جانتے ہیں وہ علوم اسلامیہ کی زبان ہے. ایک تو یہ ہوا، اور دوسرا یہ کہ علوم اسلامیہ کی زبان میں نہ بیان کرنے کی وجہ سے اس میں جدیدیت بھی در آئی. تو اس کے نتیجے میں جو ہے جماعت اسلامی ہمیشہ جو ہے شک کی نگاہ سے دیکھی جاتی رہی دیندار حلقوں میں. اور تیسری بات یہ تھی کہ جماعت اسلامی جو جماعت بنائی وہ بھی ایک واقعے کی ضرورت تھی، تو لیکن پیش اس طرح کیا کہ وہ کوئی ایک دینی ضرورت ہے. دینی ضرورت ہے، لیکن یہ کہ ان معنوں میں وہ دینی ضرورت نہیں ہے جو اس کی جو ترتیب دی گئی تھی، تو اس کو حالات کے تقاضے کے طور پہ نہیں بیان کیا گیا. اور دوسرا یہ کہ اس جماعت کا تعلق جو ہماری قدیم ادارے تھے اور تنظیمی سب بندی تھی اس سے نہیں کام کیا. یعنی اس جماعت کا تعلق پیری مریدی کے سلسلوں سے نہیں بنا، اس جماعت کا تعلق مدرسوں سے نہیں بنا، اس جماعت کا تعلق خانقاہوں سے نہیں اس جماعت کا تعلق جو ہے محلوں اور برادریوں سے ان معنوں میں نہیں بنا، اس جماعت کا تعلق مساجد سے ان معنوں میں نہیں بنا. اور اس کے نتیجے میں یہ ایک جماعت جو ہے ایک دیندار طبقوں کے ہاں جو ایک ہمیشہ شک کی نگاہ سے اور ہمیشہ ایک اجنبیت کی نگاہ سے دیکھی جا گئی، کیونکہ جماعت ضرورت تھی وقت کی. لیکن یہ کہ اسلامی تہذیبی تسلسل کے روایت میں اس کو سچویٹ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو اس میں جو دین کا رنگ آئے گا وہ نہیں آئے گا، اس میں جدیدیت آپ کو داخل ہو جائے گی. تو اس جماعت کا تعلق جو مسجد سے ہے اور مدرسے سے ہے اور جو خانقاہ سے ہے وہ کام کرنے کی ضرورت تھی، اور آج ضرورت ہے، اور وہ نہیں ہو سکے. اس کے نتیجے میں جو ہے بہرحال یہ اس تناظر تھا. تو اس میں اب ہم آگے دیکھتے ہیں، بلکہ کچھ اور تمہیدی باتیں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں جس کا تعلق مطلب یہ کہ سعادت اللہ حسین صاحب کے مضمون سے ہی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ کہاں سے شروع کریں. اس تمہید لمبی ہوگی، لیکن اس تمہید کو میں دو چیزوں پر ختم کرنا چاہتا ہوں جو اہم ہیں، اور یہ دو جو پوائنٹس ہیں وہ زیادہ تر منطقی ہیں. یعنی دلیل دلیل نہیں کہنا چاہیے، آرگومنٹیشن کا اردو استدلال، یعنی استدلال کے متعلق ہے کہ استدلال جب آپ اپنی دلیل پیش کرتے ہیں یا دوسروں کی دلیل کی نوعیت کو جانچتے ہیں یا اس کی ورتھ کو یا اس کی قیمت کو جانتے ہیں،
استدلال کی، تو اس میں دو غلطیاں ہم کرتے ہیں جو لگتا ہے اس مضمون میں بھی کی گئی، اس لیے میں ان دو غلطیوں کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا۔ پہلی غلطی ہے ہم جب مخالف کی دلیل پیش کرتے ہیں اپنی زبان میں، تو دانستہ ہم، یعنی مطلب ہم انسان، یہ ایک عام بات ہے، دانستہ یا نادانستہ، دوسروں کی دلیل کو اس کی کمزور ترین صورت میں پیش کرتے ہیں، یعنی جب ہم دلیل پیش کرتے ہیں کسی کی، تو دو ہمارے پاس آپشن ہے، یہ اختیار ہے کہ ان کی دلیل کو جو ہے مضبوط ترین صورت میں پیش کریں، یعنی ان کی دلیل کے جو قوی پہلو ہیں ان کو اجاگر کریں، اور اس کے بعد پھر اس کا رد کریں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا رد جو ہے اس دلیل کا، وہ بھی قوی ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ مخالف کی دلیل کے جو کمزور پہلو ہیں اس کو اجاگر کریں اور ان کا رد کریں پھر۔ تو یہ بھی ایک صحیح رد ہے، لیکن یہ کہ یہ رد اتنا قوی نہیں ہے، خاص طور پہ اگر جو ہے آپ مضبوط جو دلیل ہیں ان سے غض نظر کریں۔ لیکن مضبوط دلیل کو رد کرنے کے بعد پھر آپ نے کمزور دلیل کو رد کیا، تو یہ وہ ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں تیسری صورت یہ ہے کہ آپ مخالف کی صرف کمزور دلیلوں کو اجاگر کریں، یہ ایک طریقہ دلیلوں کو اجاگر کریں، اور ان کی مضبوط دلیلوں کو کمزور بنا کر پیش کریں، یعنی مسخ کریں، اور پھر ان کو رد کریں۔ تو یہ رد جو ہے یہ کوئی رد نہیں ہے، یہ مضبوط بھی رد بھی نہیں ہے اور کمزور رد بھی نہیں ہے، یہ اصل میں ایک مغالطہ ہے استدلال میں، اسی کو کہتے ہیں انگریزی زبان میں فیلسی۔ عربی زبان میں میرا خیال ہے اس کو کہتے ہیں حجت واہیہ، الحجت الواہیہ یا حجت ضائفہ۔ اور جو اسپیسیفک اس دلیل کا نام ہے جس دلیل میں آپ، اور یہ لوگ بہت کرتے ہیں خاص طور پہ سیاست میں، اس دلیل خاص، یعنی مغالطے کئی قسم کے ہوتے ہیں، یعنی سوری مغالطے بھی ہوتے ہیں، غیر سوری مغالطے بھی ہوتے ہیں، لیکن اس سلسلے میں جو متعین مغالطہ ہے وہ پرٹیکولر مغالطہ ہے، اسپیسیفک مغالطہ ہے، اس کا نام انگریزی میں اسٹرامن فیلسی، اردو میں کبھی کبھی اس کو ترجمہ کرتے ہیں اردو میں اسٹرامن۔ مغالطہ یا جدید عربی میں اس کو حجہ مغالطہ یا غلوطہ بہلوانیہ
بہلوانیہ. اور یہ اسٹرامین فیلیسی یا اسٹرامین مغالطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ مخالف کی دلیل کو مسخ کر کے اس طرح مسخ کریں کہ وہ اس سے کمزور نظر آئے جو کہ وہ اصل میں ہے. اس سے کمزور نظر آئے جو اصل میں، اور پھر وہ آپ جو ہے اس دلیل کا جو ہے رد کریں ماشاء اللہ سے. اور اپنے تئیں آپ نے جو ہے پڑھا ان کے دلائل، لیکن آپ نے جس دلیل کو رد کیا وہ آپ کے مخالف کی دلیل نہیں ہے، بلکہ آپ کی اپنی ہی اس دلیل کا جو مسخ شدہ صورت جو آپ نے خود ہی تخلیق کی ہے اس کو آپ رد کریں. تو یہ ایک مغلوطہ اور یہ غلوطہ ہے، یہ فالسی ہے. یہ استدلال جو ہے قوی استدلال نہیں ہے، یہ کمزور استدلال بھی نہیں ہے، یہ اصل میں واہی اور ضعیف اور غلط استدلال ہے، ضعیف ترین استدلال ہے، ایک مغالطہ ہے، ایک غلوطہ ہے کہ آپ اپنے مخالف کی اصل دلیل سے کو اگنور کریں، اس سے غض نظر کریں اور اس دلیل کو اپنے تئیں ایک مسخ شدہ صورت میں بیان کریں اور یہ تاثر دیں کہ یہ آپ کے مخالف کی دلیل ہے، آپ کی اپنی مسخ شدہ اس دلیل کی مسخ شدہ تصور نہیں. یہ جو ہے بہت عام ہے اس قسم کا مغالطہ جس کو اسٹرامین فیلیسی. اور آپ دیکھیں گے سید سعادت اللہ حسین صاحب کی یہ تحریر جو ہے اس قسم کے مخاطب کہ علماء کی طرف ایسی باتیں منسوب کی ہیں جو مطلب یا تو وہ صحیح نہیں ہے ان کی نسبت، یا نسبت جس طرح ایک مسخ شدہ صورت میں کی ہے اسے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ یہ علماء جو ہیں یہ کوئی بیوقوفوں کا ایک گروہ تھا، یعنی مطلب کوئی انسانوں کے یعنی بیوقوف ترین انسان بھی اس قسم کی باتیں یعنی نہیں کہہ سکتے کہ مطلب یہ کہ تمام علماء نے کہہ دیا انگریزی نہ پڑھو، اور نہ اس کے پیچھے کوئی بات ہے نہ آگے کوئی بات ہے، کوئی کیا دلیل دی اور کس وقت کس تناظر میں کہا انہوں نے، یہ بھی تو بیان کریں. اور اس کی بنیاد پہ آپ مولانا مودودی کا اعتدال ثابت کر رہے ہیں، تو اس میں نہ مولانا مودودی سے آپ انصاف کر رہے ہیں نہ علماء سے انصاف کر رہے ہیں، ہے نا. تو یہ پہلی چیز. اس سلسلے میں دوسرا جو استدلال میں مغالطہ آمیزی پیش آتی ہے وہ یہ تصور اعتدال ہے. تصور اعتدال، اور یہ استدلال کی غلطی جو ہے بڑی عام ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کہیں کہ جناب یہ دو انتہائی ہیں تو ادھر مولوی کھڑے ہیں، یعنی مولوی تو ایک مطلب یہ کہ اس مضمون کی وجہ سے مطلب آپ کسی کو بھی کہتے اور اس پہ یہ جدت پسند ہیں، اور مولانا مودودی کی کیا بات ہے وہ بیچ میں کھڑے ہیں، وہ اعتدال پسند ہے، تو اس لیے ان کی جو پوزیشن ہے وہ ٹھیک ہے اور مولویوں کی غلط ہے اور جدت پسندوں کی بھی غلط ہے. تو مطلب اس میں مغالطہ ایسی یہ ہے کہ اس میں آپ نے بہت سی چیزیں جو ہیں فرض کی ہیں، ثابت کیے بغیر ان کو. تو اس پہ جو ہے تھوڑی میں بات کرنا چاہوں کیونکہ یہ بڑا اہم ہے اس بات کو سمجھنا، کیونکہ آج کل جو ہے مطلب یہ کہ انتہا پسندی کے خلاف جو ہے ایک عالمی استعماری تو جس کو آپ انتہا پسند کریں وہ بائی ڈیفینیشن غلط ہو گیا. یہ انتہا پسندی ہے، یہ سیدھے ہاتھ پہ انتہا پسندی ہے، الٹے ہاتھ پہ انتہا پسندی ہے، یہ بیچ کا رات. جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا یہ نہیں مطلب بڑی پتے کی بات کہہ رہے ہیں کہ جناب سرمایہ داری ہے ایک انتہا،
اور دوسری انتہا ہے جناب کیا کہتے ہیں سوشلزم یا کمیونزم. اور اسلام جو ہے وہ بیچ کی راستہ ہے. تو اسلام ہے اعتدال، سوشلزم اور سرمایہ داری کے بعد. میں یہ نہیں کہہ رہا اسلام جو ہے اعتدال نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ اعتدال جو ہے سرمایہ داری اور سوشلزم کے درمیان نہیں ہے. مطلب یہ کہ یہ ایک مسلک کا خیز دلیل ہے. بڑے بڑے اونچے پونچے بزرگ اور علماء اور فقہا اور ڈاکٹرز وغیرہ اس قسم کی دلیلیں دیتے ہیں. تو یہ سے مطلب پتہ چلتا ہے ہمارے یہ نہیں نظام تعلیم کی یعنی منطق بھی نہیں پڑھاتے. اور صرف پڑھنے سے نہیں، مطلب یہ کہ اس کو پھر استعمال کرنا بھی تو سکھانا چاہیے. مطلب ہمارے مدرسوں میں منطق پڑھائی جاتی ہے پوری، لیکن اس کا استعمال بھی تو سکھانا چاہیے. جماعت اسلامی تو ماشاء اللہ اس میں منطق وغیرہ کچھ نہیں سکھائی جاتی. وہ مطلب یہ کہ وہ دے پری سپوز کے لوگ جو ہیں سیکھ کے آتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کہیں سرمایہ داری ایک انتہا ہے اور سوشلزم ایک انتہا ہے. اسلام کا نظام جو ہے وہ اس کے بیچ ہے سرمایہ. تو اس میں آپ نے سرمایہ داری جو ہے ایک غلط نظام ہے، اس لیے نہیں کہ وہ انتہا پسندی ہے، وہ فی الحقیقت اور سوشلزم بھی ایک غلط نظام ہے. اسلام ایک صحیح نظام ہے، اس لیے نہیں ہے کہ وہ سرمایہ داری اور اس بیچ میں، بلکہ وہ ایک آبجیکٹیولی معروضی طور پر. کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں آپ نے کئی باتیں فرض کی کہ سرمایہ داری ایک انتہا ہے اور سوشلزم ایک انتہا ہے. یہ دوسری بات آپ فرض. اور تیسری بات آپ نے فرض کی کہ اعتدال جو ہے انتہاؤں کے درمیان جو ہے ایک میانہ روی کی روش ہے. یہ بھی آپ نے فرض کیا. آپ نے کوئی اس کو ثابت تو نہیں کیا کہ یہ اعتدال ہے عمومی طور پہ یا اس مثال میں. اگر اس چیز کو لیں تو آپ یہ کہیں گے کہ مطلب یہ کہ یہ ایک کفر ہے، کہ مطلب ہندو مت ہے. یہ نہیں مطلب دوسرا یہ کفر ہے، یہ دوسری انتہا ہے، یہ تحریت. اسلام جو ان دونوں کے درمیان اعتدال ہے. اب کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اعتدال کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی بنیاد پہ جو ہے آپ کسی دو چیزوں کے درمیان جو ہے انتہا دو چیزوں کو انتہا پسندی کرا دے کے اس کے درمیان میانہ روی کو جو ہے ایک ہمیشہ جو ہے ایک صحیح چیز ہوگی. نہیں، مطلب یہ کہ جیسے کہ اب جیسے میں نے سوشلزم اور کمیونزم کی مثال دی، یعنی سرمایہ داری بھی کفر اور سوشلزم بھی کفر. تو کفر کی دو انتہاؤں کے درمیان اسلام کیسے نکل آیا؟ یہ مطلب یہ کہ برطانیہ کی سیاست میں یعنی تھرڈ ویو آئی تھی تھرڈ وے. تو مطلب وہ تو اس میں لبرل، یہ جو سرمایہ دار لبرل جس کو کنسرویٹو کہتے ہیں، دوسری طرف جو ہے یہ دوسرے لبرل جن کو آپ لیبر کہتے ہیں، جو سوشل ڈیموکریسی کے تھرڈ وے اب بلیئر لایا. تھرڈ وے جو ہے ان کے درمیان میانہ روی ہے. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ ایک معقول طریقہ ہے؟ ہو سکتا ہے معقول طریقہ ہو نہ ہو، یا یہ کوئی اسلامی طریقہ ہے. تو یہ کہنا کہ مطلب یہ مولانا مودودی کے راہ جو ہے ایک اعتدال کی راہ ہے، یہ ہمیں کچھ بھی نہیں بتاتی یعنی ان کے فکر کے بارے میں. اور اس سے اگر آپ ثابت بھی کر لیں گے مولانا مودودی کی راہ جو ہے دو انتہاؤں کے درمیان اعتدال کی راہ تھی، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ سچی راہ تھی. مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کانٹیکسٹ میں سے آپ کو سبب ہے انتہا پسندی جو ہے، جو ایک چیز آپ اس کو انتہا پسندی کر رہے ہوں دوسرے کے نزدیک کو انتہا پسندی نہ ہو. اور مطلب یہ چیز جو ہے ارسطو کے ہاں سے آئی تھی، اور مسلمانوں کے لٹریچر میں بھی ہے، علماء اس کو استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ استعمال کرتے ہیں ایک طریقے سے. یعنی ارسطو نے اپنی اخلاقیات اور اپنی سیاسیات میں کہا کہ
جو خیر ہے وہ دو انتہاؤں کے درمیان میانہ روی کا طریقہ ہے. یہ اس طرح اس نے خیر کو دریافت کی. مینز بٹوین ٹو ایکسٹریم. تو یہ ایک انتہا ہو گئی اور یہ دوسری انتہا ہو گئی. اس نے کہا یہ میانہ روی. لیکن رسول نے یعنی مطلب یہ کہا کہ جیسے کھانا کھانا ہے اس میں خیر کیا ہے. تو اس نے کہا پرخوری جو ہے یہ ایک انتہا ہے، یا کم خوری جو ہے یہ دوسری انتہا ہے، اس کے بیچ کی چیز جو ہے وہ میانہ روی ہے اور وہ ایک خیر ہے. لیکن اس نے مطلب یہ کہ اس سب کو بیان کرنے کے بعد اس نے کہا کہ اس نظریے کو میکینیکلی آپ نہیں نافذ کر سکتے، کیونکہ اس میں بہت سی اور چیزوں کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. مثلاً ایک پہلوان کے لیے جو ہے ایک میرے جیسے کمزور شخص کے لیے جو پرخوری ہوگی وہ پہلوان کے لیے کم خوری ہوگی. تو یعنی یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ کانٹیکس کیا ہے، یعنی سیاق و سباق. اور ہمارے علماء نے اس کو اس تصور کو استعمال کیا ہے کبھی، یعنی مطلب خاص طور پہ امام غزالی نے یعنی کہ میں سعادت میں اور احیاء العلوم میں بھی. لیکن اس کو مطلب یہ کہ ایک تناظر میں استعمال کرتے ہیں، جس کی میں ابھی آپ کو مثال. اور پھر اس میں یہ ہے کہ مطلب لوگ جو ہے اسلام امت وسط، یعنی ہم درمیانی امت وسط، یعنی عدل اعتدال کی امت ہے. وسطیت یعنی وسطیت کو لوگوں نے ترجمہ کر دیا ہے بیچ کی راہ. وہ ہے بیچ کی راہ لیکن ان معنوں میں نہیں. بیچ کی راہ اور اعتدال کی راہ. تو اس سے پھر انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ وسطیت اور بیچ کی راہ کوئی میزان ہے جس کے مطابق ہم فیصلہ کریں گے کہ حق کیا ہے. تو ہر چیز میں دیکھیں گے یہ انتہا پسندیاں دو اور اس کے بیچ میں یہ اسلام کی نہیں. ایسے امت وسط جو ہے یہ خدا نے جو ہے مسلمانوں کا ایک وصف بیان کیا. پہلے معلوم کیجئے اس کا مطلب کیا ہے، اور اس وصف کو بطور میزان کے نہیں بیان کیا. یعنی یہ کوئی کرائٹیرین نہیں ہے اعتدال. ابھی میں اس پہ آؤں گا بات. یعنی یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں کوئی اعتدال کا ایک کرائٹیرین دیا ہو جس کے مطابق ہم دیکھیں گے یہ دو انتہا پسندیاں اور بیچ کا راستہ جو ہے اسلام کا. نہیں، ایسا کوئی بلکہ معروضی طور پہ بتا رہے ہیں کہ ہماری امت جو ہے ایک درمیان کی امت ہے، بیچ کی راہ ہے، اس کی اعتدال کی راہ ہے. اور اس کا مطلب یہ تھا. اس لیے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تفہیم میں امت وسط کا ترجمہ نہیں کیا، اس کو اسی پہ رکھا ہے. مطلب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جب ارشاد فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا إِلَى آخر الآیہ. یہاں مولانا مودودی نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ نادان لوگ ضرور کہیں گے انہیں کیا ہوا کہ پہلے یہ جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے یک پھر گئے. اے نبی ان سے کہو مشرق اور مغرب سب اللہ کے لیے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے. اور اسی طرح تو ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا. تو ترجمہ نہیں کیا اس کا، ایک امت وسط بنایا تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو. تو امت وسط کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایک بیچ کی امت ہے جو دو انتہاؤں کے درمیان چلتے. نہیں، جیسے کہ مولانا مودودی نے تشریح میں لکھا ہے امت وسط کا لفظ اس قدر وسیع معنویت میں اپنے اندر رکھتا ہے کہ کسی دوسرے لفظ سے اس کے ترجمے کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا. اس سے مراد ایک ایسا اعلیٰ اور اشرف گروہ ہے جو عدل و انصاف. تو امت وسط کا مطلب عدل، اور اعتدال کا اصل مطلب عدل و انصاف ہے اور توسط کی راہ اختیار کی. یعنی میانہ روی یہود اور نصارہ کے خاص طور پہ حوالے سے کہ یہودیت نے ایک روش اختیار کی اور جو ایک انتہا پسندی تھی، اور عیسائیت نے دوسری انتہا پسندی. لیکن وہ انتہا پسندی اللہ نے اس سے کہا انتہا پسند، اور پھر اللہ نے توسط اسلام کو قرار دیا. تو اس لیے یہ نہیں کہ وہ اس کو میزان کے طور پہ بیان کیا کہ ہم ناپیں اس کے کہ کون سی انتہا پسندی ہے اور کسی بیچ میں اسلام. نہیں،
تو اس لیے مولانا مودودی فرماتے ہیں امت وسط کا لفظ قد وسیع معنی رکھتا ہے کہ کسی دوسرے لفظ سے اس کے ترجمے کا حق ادا نہیں کیا۔ اس سے مراد ایک ایسا اعلیٰ اور اشرف گروہ ہے جو عدل و انصاف اور توسط کی روش پر قائم ہوا، جو دنیا کی قوموں کے درمیان صدر کی حیثیت رکھتا ہے، جس کا تعلق سب کے ساتھ یکساں حق اور راستی کا تعلق ہے، نہ حق نہ روا کسی تعلق۔ تو اصل چیز جو ہے وہ امت وسط کا جو وہ بیچ میانہ روی نہیں ہے، اعتدال نہیں ہے، امت وسط وہ عدل ہے، انصاف، حق، سچائی۔ جو سچ ہے وہ حق ہے، وہ عدل ہے، وہ اعتدال ہے۔ تو جو اعتدال میزان نہیں ہے، میزان حق، اور اسلام اعتدال اس لیے ہے کہ وہ حق، اور سرمایہ داری انتہا پسندی اس لیے کہ وہ ناحق ہے، وہ عدل کے خلاف ہے، وہ ناانصافی ہے، ظلم ہے عدل کا یعنی مطلب یہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، اور یہ مطلب ہماری دوسری تفسیروں میں بھی یہی چیزیں لیتی ہیں، مطلب یعنی تفسیر تبری میں آپ دیکھ لیں، ابن جریر تبری اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ فمان ذالک وکذالک جعلناکم امۃ وسطا عدولا شہداء للانبیاء، عدل والے اور گواہی دینے والے، للانبیاء ورسل علی اممها بالبلاغ انہم قد بلغت ما امرت ببلاغی من رسالات الى اممها ویکون الرسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہیدا علیکم بایمانکم بہ وبما جاءکم من عندی۔ اور امام ابن کثیر لکھتے ہیں والوسط ہنا الخیار، یہ مولانا مودودی نے یہ خیار ترجمہ کیا، نہیں امت سے اس مراد اعلیٰ اور اشرف گروہ، تو خیار والاجود کان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشرفہم نسبا الصلاۃ الوسطی التی افضل الصلاۃ۔ تو نماز عصر کی نماز کو نماز وسطی اس لیے کہا گیا کہ وہ افضل الصلوات، وہ سب۔ تو یہ یعنی امت وسط کا مطلب امت اعتدال نہیں ہے ایز سچ، بلکہ امت حق ہے، امت انصاف ہے، اور اس لیے جو ہے وہ سب سے بہترین امت ہے کہ امت انصاف ہے، امت حق ہے، امت عدل ہے۔ تو اس سے جو بات میں یعنی مطلب کہنا چاہتا تھا، یہ بات لمبی ہو گئی، اور اس لیے یعنی اس کی ضرورت بھی ہے، کیونکہ یہ اعتدال کو بڑے غلط طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی صرف حسینی صاحب سے نہیں، یہ تو ایک موقع ہمیں فراہم ہو گیا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اعتدال جو ہے کوئی بیچ کی چیز ہے، میانہ روی ہے انتہاؤں کے درمیان، وہ ہے، لیکن اعتدال جو ہے وہ عدل ہے اور حق ہے، اور حق معلوم ہوگا قرآن اور سنت سے۔ اعتدال جو ہے کوئی میزان نہیں دیا شریعت نے جس کی بنیاد پہ ہم قرآن و سنت سے اٹھ کر جو ہے یہ ڈٹرمن کر سکیں کہ انتہا پسندی کیا ہے، میانہ روی کیا ہے۔ نہیں، ارسطو کے ہاں تو مطلب اس کے بعد تو قرآن و سنت نہیں ہے، تو اس نے ایک میزان فراہم کیا کہ اس نے کہا کہ دو انتہاؤں کے درمیان جو ہے جو بیچ کی چیز ہے وہ جو ہے حق ہے، اور پھر اس کو یہ پرابلم ہوا کہ مطلب یہ ہے کہ پھر اس کو کانٹیکسچوائلائز کرنا پڑا۔ تو اس لیے آج تک مطلب یہ ہے کہ فلسفی جو ہے اس کو فریش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مطلب اس نے ایک میزان تو دے دیا، لیکن اس کو اپلائی کریں تو اس سے یعنی اپلائی کرنا جو ہے مشکل ہوتا ہے پھر اس۔ تو کہنے کا لیکن اسلام نے کوئی ایسا میزان نہیں دیا، یہ کہا ہے کہ اسلام خود اعتدال ہے، اور اسلام بتائے گا کہ اعتدال کیا ہے، اسلام بتائے گا کہ عدل کیا ہے، اور اسلام جو ہے حق ہے، وہ بتائے گا کہ حق کیا ہے۔ تو اسلام کے تو ان معنوں میں مطلب یہ کہنا کہ مولانا مودودی جو ہے ان کا راستہ اعتدال کا راستہ ہے دو انتہاؤں کے درمیان، تو یہ دس از نتھنگ، یعنی دیٹ ڈزنٹ پروو اینی تھنگ، یہ ثابت نہیں کرتا کہ مولانا مودودی جو حق پہ ہیں۔ وہ ثابت کرنے کے لیے نہیں، وہ حق پہ ہو سکتے ہیں، یعنی میں نے اس کی کچھ دلیلیں دی کیوں وہ حق پہ تھے، لیکن میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ حق پہ اس لیے تھے کہ وہ اعتدال نہیں، میں نے کہا کہ وہ حق پہ اس لیے تھے کہ مطلب انہوں نے وقت کے تقاضوں کو پہنچانا، اور حق پہ اس لیے تھے کہ وہ راسخ العقیدگی یعنی اسلامی جو تعلیمات سے نکلتی ہیں ان کی باتیں، اور اس میں غلطیاں بھی تھیں کیونکہ معصوم نہیں ہیں، نہ علماء معصوم ہیں، نہ مولانا مودودی معصوم ہیں۔ ہاں علماء کا اجماع جو مجتہدین امت کا وہ معصوم ہے، تو اجماع یعنی اجماع ایک الگ چیز ہے،
جو تمام امت کے مجتہدین کا اجماع، وہ احکام شریعہ میں ہوتا ہے۔ تو یہ کہنا چاہتا تھا۔ تو یہ مطلب کہنا کہ مولانا مودودی کی راہ جو ہے اعتدال کی راہ ہے، اس سے خود کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ مولانا مودودی کی راہ کوئی اچھی راہ ہے یا بری راہ ہے۔ تو اس لیے مطلب اس کو اگر آپ کو ثابت کرنا ہے، اور یہ کہنا کہ مولوی قدامت پسند جو مولوی جو تھے وہ انتہا پسند ہیں، تو اس سے یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ وہ غلطی پہ تھے۔ کچھ باتوں میں وہ صحیح تھے، کچھ پہ غلطی پہ تھے، جس طرح مولانا مودودی کچھ باتوں میں غلطی پہ تھے، کچھ میں صحیح تھی۔ ایون ہم مطلب جدت پسندوں کو رد کرتے ہیں مجموعی طور پہ، لیکن یہ تو نہیں کہتے کہ مطلب ان کی ہر بات غلط ہے۔ یہ تو مطلب ایک بیوقوفی کی بات ہے اور ظلم کی بات ہے، اور ہم اہل انصاف ہیں، اور انصاف ہر ایک سے، یعنی کافروں سے بھی انصاف، اپنوں سے بھی انصاف۔ تو یہ بات کہنا چاہتا۔ تو میرے خیال میں اس پہ تمہید جو ہے اب کافی ہو گئی ہے، تو انشاءاللہ اگلی بار جو ہے ڈائریکٹ ان کے مضمون کو پڑھیں گے، تاکہ مطلب یہ ایک اسٹرا مین کو جو ہے سے بچا جا سکے، اس لیے پڑھیں گے ان کی دلیل انہی کی زبانی، اور پھر اس پہ جو ہے اس میں جو مضبوط دلیل ہوگی انشاءاللہ اس کو مانیں گے، جو ہمارے نزدیک جو اس میں کمزور دلیل ہوگی اس کو جو ہے ہائی لائٹ کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم۔